مشترکہ اعلامیہ ہے خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل بل 2025 کو مکمل طور پر مسترد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت حاصل شدہ صوبائی خود مختاری، مقامی وسائل پر اختیار اور صوبائی اسمبلی کی بالادستی پر براہ راست حملہ ہے۔ نمبر 2، یہ بل صوبے کے معدنی وسائل پر وفاقی کنٹرول کی ایک کوشش ہے جو آئین کے منافی اور وفاق و صوبوں کے درمیان اعتماد کے رشتے کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے گا۔ 3، خیبر پختونخوا کے وسائل پر اختیار صرف اور صرف صوبے کے عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کا ہے۔ کسی بھی وفاقی ادارے یا بیوروکریسی کو ان پر کنٹرول دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبے کے معاملات اور معدنی وسائل پر SIFC اور وفاقی منرل ونگ کے کسی بھی اختیار کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس SIFC کے ذریعے وفاقی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ زراعت، معدنیات، ٹورزم، ماحولیات اور IT کے سیکٹر کو مکمل کنٹرول کرنے کی سازش سمجھتی ہے اور اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ ہم مکمل طور پر SIFC جیسے غیر آئینی اور غیر قانونی کونسل کے قیام کو مسترد کرتے ہیں۔ 5، آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ تمام اداروں کے کردار کو ان کے آئینی حدود تک محدود کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس ملک کی سیاست میں فوج کے کردار کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ 6، آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ پاک فوج کے زیر انتظام چلنے والے تمام کمرشل، روزگار اور ان کے اثاثوں کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں اور مزید فوج کی تمام کمرشل سرگرمیاں بند کی جائیں تاکہ وہ اپنے آئینی ذمہ داریوں پر توجہ دے سکیں۔ 7، یہ قانون نہ صرف آئینی اصولوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ مقامی کمیونٹیز، مزدور طبقے اور مائننگ سے وابستہ افراد کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اس بل کو متفقہ طور پر مسترد کرے۔ یہ ہم سب نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ اس کو مسترد کرے اور اس کے خلاف آئینی اور قانونی جدوجہد جاری رکھے۔ 9، اس بل کے خلاف ایک بھرپور اور منظم عوامی مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ اگر یہ بل زبردستی نافذ کیا گیا تو صوبہ گیر احتجاج تحریک چلائی جائے گی۔ یہ مشروط ہے۔ اگر یہ بل وہاں پہ زبردستی کچھ ہوا یا اس کے بعد مسترد یا منظور کے بعد یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو یہ میں نے یہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے تو اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ 11، یہ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ وفاقی SOPs کی وجہ سے 12 دیکھ لگیو نقطہ کہ فرق نو آغا مطلب دیو ماغا رنگ روڑے دا زکا 12 کانفرنس نے اہل قلم، وکلاء برادری، سول سوسائٹی اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس آئینی، سیاسی اور عوامی جدوجہد کا حصہ بنے۔ لسم 13 شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جدوجہد صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں بلکہ وفاقی اکائیوں کے حقوق، آئین کی بالادستی اور مرکز اور صوبے کے درمیان توازن کے قیام کے لیے ایک قومی جدوجہد ہے۔ یہ کانفرنس بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے ادھر پاس شدہ معدنیات کے قانون کی مخالفت کی مکمل توثیق کرتی ہے۔ الفاظ لگدا سی بلوچستان میں سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کے
انہوں نے جو بل اسمبلی میں پاس کیا اس کو پارٹیوں نے مسترد کر دیا، یعنی جن کے ممبران اسمبلی میں تھے اور انہوں نے دستخط کیے یا پاس کیا تو انہی کے مدر پارٹیوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اور اس پہ ہم ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اور مطالبہ کرتی ہے کہ پاس شدہ قانون کو فی الفور واپس لیا جائے۔ یہی ہمارا ایک متفقہ اعلامیہ ہے، اور ایسا اعلامیہ کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اس موقع پہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر اس بل کی ضرورت ہے تو ایک تو 2017 یہاں پہ ایکٹ میں موجود ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے، اور جب سے بنا ہے تو صوبے کو معدنی یعنی اس میں یعنی زیادہ اضافہ بھی ہوا ہے، تو کیوں اس پہ عمل نہیں کیا جاتا اور اس کو یکسر مسترد کر کے یا رکھ کے دوسرا ایکٹ لا رہے ہیں یا بل لا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ لہذا یہ بھی ایک سوچ اور سمجھ کی بات ہے کہ اگر یہاں پہ موجود ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے روح کے مطابق اور 73 کے آئین کے مطابق اگر 2017 کا یہاں پہ ایک ایکٹ کام کر رہا ہے اور وہ صوبے کے مفاد میں ہے تو اسی میں رد و بدل کی جائے تاکہ آئین کے مخالفت میں نہ ہو اور صوبے کے حقوق کے مطابق ٹھیک ہو، تو اسی کو کنٹینیو کیا جائے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر مرکز صوبے پہ اعتماد نہیں کرتا، یعنی ایکٹ ہے تو صوبہ یہ کام کر سکتا ہے نا، یہ جو مرکز میں ہو رہا ہے یہ کام صوبہ کر سکتا تھا نا، تو ہمارے حوالے نہیں کیا جا رہا، تو یہ بد اعتمادی ہے۔ تو پھر کل کو اگر صوبہ مرکز پہ بد اعتمادی کرے تو یہ تو ان کا پیدا کردہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سے وہ صوبوں پہ اعتماد کرے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صوبوں کے ذریعے کیا جائے۔ لہذا اس پہ ہم ضرور یہ بات کریں گے کہ NFC ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا۔ صوبوں کا آپ کو خیال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ایکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آئین کے خلاف نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تم دے رہے ہو، وہ ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہے تو اعتماد کیسے کیا جائے؟ NFC ایوارڈ ہو نا، بیٹھ کے ہمیں حصہ دیجیے، اور اس کے بعد CCI کا اجلاس بلایا جائے، اس میں فیصلے کیے جائے۔ تو اگر قانونی اور آئینی ادارے ہمارے پاس ہیں، اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا اور اس کے لیے ان کو بالا طاق رکھ کے دوسرا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی یعنی آئین اور قانون کے مخالفت میں ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں کچھ بہت ساری باتیں لکھی گئی ہے، لیکن SIFC جو کہ خاموش لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا ہے، وہ تو مائن اینڈ منرلز کے وفاقی ڈپارٹمنٹ کو دیکھ کے جو اس نے یہاں پہ بل ڈرافٹ کیا اور ہمیں بھیجا، اس میں تو امریکن کنسلٹنٹ شامل تھے اور متفقہ طور پہ تیار کیا گیا ہے۔ تو اس میں اختیار جو کہتے کہ وہ مشاورتی، کتنا عجیب مشاورتی کونسل ہے جس میں آرمی چیف خود ہو اور وہ مشورہ دے۔ کوئی مائی کا اعلان اس کو رد کر سکتا ہے؟ عجیب سی بات ہو گئی، وہ مشاورتی کیسے بنا؟ لہذا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ تو لوگ کہہ رہے کہ وہ چیئرمین ہے، یہ وہ ہے، وہ جو نیٹ پہ ہے تو اس میں کہہ رہے کہ لیڈرز، ان کو لیڈرز قرار دیا گیا ہے۔ جو SIFC میں جو تنظیم بنی ہے تو اس کا پہلا لیڈر جو ہے وہ آرمی چیف ہے، دوسرے نمبر پر لیڈر ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور پھر وزراء بھی اس میں شامل ہے، اور بہت سارے 2-3 ایسے بندے ہیں جو ہم خیال ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تو بڑا خطرناک ہوا کہ ہم اپنے اختیار خود SIFC کو دے کے مشورہ دے، اور مشورہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے 2 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، کوئی تو ان سے ٹھیکہ لے نا، ٹینڈر تو لے، FWO سے لے نا، NLC سے کوئی لے نا۔ اگر یہ موجود ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں لے سکتا
تو ہمیں تو عملاً معلوم ہے، اور دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ہمارے معدنیات تو آپ لیتے جا رہے تھے، آج تک لے جا رہے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ تو باہر سے آئے ہوئے سرمایہ داروں کی اور حکومت کی اور کمپنیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں صوبوں سے اجازت لے، اگر آپ ڈائریکٹ کریں گے تو یہ غیر آئینی ہے. تو آپ خود سمجھیں کہ اگر ان کو یہ ضرورت ہے اور یہ ڈائریکٹ اختیار دی جائے تو 18ویں ترمیم کو بائی پاس کیا گیا نا، وہ تو کاغذ کا ٹکڑا بن گیا. کیونکہ وہ باہر کے لوگ ان سے رابطہ رکھیں کہ 1 ونڈو آپریشن، 1 یونٹ، جس 1 یونٹ کے خلاف ہم جیلوں سے جنازے لے کے آئے، یہی 1 یونٹ تھا جو مشرقی پاکستان ہم سے 2 لخت ہوا اور الگ ہوا. ہم وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی کے بیٹے ہیں، ہم پاکستان کو مزید توڑنے کے یعنی حق میں نہیں ہیں. ایسی پالیسی نہ بنائی جائے کہ اسی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. نہ کسی نے سوچا، نہ کسی نے بات کی، اور آج تک ان لوگوں کو سزا بھی نہیں ملی، ان کو مراعات بھی دی جا رہی ہیں، اور پھر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی قانون، وہی طریقہ کار 1 یونٹ پھر قائم کیا جائے. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہوگا 18ویں ترمیم آئین کے مطابق صوبوں کی وساطت سے ہوگا، صوبوں کو اختیار دیا جائے گا، اور صوبوں پہ اعتبار کرو. اور جو دہشت گردی کی وجہ سے تم معدنی وسائل لے جا رہے تھے، آج ہمیں پتا چلا کہ یہ دہشت گردی تو پلانٹڈ تھی. یہ تو اس لیے تھی کہ ہم مرے، اور اگر معدنیات جائے تو اس پہ کوئی وار بھی نہ کرے، وہ صحیح سلامت پہنچے. یعنی ہم اپنے چلغوزے کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. ہم پہ چلغوزے کی اربوں روپے کما رہے ہیں، وہ بھی فیڈرل کے یعنی خزانے میں وہ نہیں رکھتے، کیونکہ پھر ہمیں حصہ دے گا. وہ بالائی بالائی چلے جاتے ہیں اربوں روپے. تو خدا را ہم تو اگر بات کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ملک قائم رہے، سلامت رہے، اور آئین پہ اور قانون پہ عمل کی جائے. اور یہی جو کہ ہم نے کہا کہ فوج اپنے اختیارات تک محدود رہے، آئین نے ان کو جو اختیارات مختص کیے ہیں اس کے مطابق کام کرے، اور تمام ادارے بشمول ہمارے عدلیہ بھی کہ وہ قانون کو ری رائٹ نہ کرے. جو جیسا انصاف چاہیے اس طریقے سے انصاف دیا جائے. اور پھر اس طریقے سے ہم یہ بھی سمجھتے کہ پارلیمنٹ آئین کے مطابق اپنے کردار کو پہچانے. اگر پارلیمنٹ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اپنی آئینی اختیارات استعمال کرے، کیونکہ آئین خود بھی پارلیمنٹ نے بنایا ہے. اگر پارلیمنٹ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لہذا ہم تمام اداروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہذا میں یہ بات اس پہ ختم کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چند باتیں ایسی تھی کہ اعلامیہ کے بیچ میں شامل نہیں تھی. باقی تو آپ کے سوال و جواب کے حوالے سے جو بات ہوگی، ہمارے تمام حاضرین بیٹے ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اگر ایک ایک کا نام لوں، ہر ایک نام بڑا معتبر ہے پارٹی کے حوالے سے بھی. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ باچا خان مرکز تشریف لائے اور قوم کے اس درد و درد یعنی غم میں شریک ہو کے متفقہ اعلامیہ پہ یہ متفق ہو گئے، تاکہ ایک متفقہ ایجنڈا لوگوں کے سامنے جائے اور اس طریقے سے ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.